ہمارے ساتھ پروگرام کے اس حصے میں شامل ہیں خرم دستگیر خان صاحب، جو کہ سابق وفاقی وزیر ہیں اور سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون کے۔ خرم صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ بہت شکریہ، آپ نے مجھے مدعو کیا۔ خرم صاحب، سب سے پہلے تو یوم تشکر آج آپ کو بہت بہت مبارک ہو، اور اس بنیان المرصوص نے بھارت کا بیانیہ بے آف بنگال اور جسے ہم کہتے ہیں نا کہ بحر عرب میں غرق کر دیا۔ جو ایک بیلنس آف پاور کا ہم بات کرتے تھے پاکستان اور بھارت کے تناظر میں، وہ پاکستان نے نہ صرف الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے قائم کیا، بلکہ پوری دنیا کو دکھا دیا کہ پاکستان کیا چیز ہے۔ کیسے دیکھیں گے آپ اس کو؟ جی، اصل اہم بات یہ ہے کہ 2018 کے بعد سے پاکستان جو کمزوری کا مظاہرہ کر رہا تھا، جس میں چاہے وہ ابھینندن کو جلدی واپس کرنے کا معاملہ ہو، یا جب ہندوستان نے اگست 2019 میں کشمیر پر قبضہ کیا، اس کا ہم کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دے سکے۔ اس کے بعد جب انڈیا اور چائنا کی جو آپس میں چپکلش ہوئی، اس کے بعد ہم نے ہندوستان کے ساتھ سیز فائر کر لیا۔ مارچ 2022 میں ایک براموس میزائل، وہی میزائل جو ابھی ہندوستان نے ہم پر حملہ کرنے کے لیے استعمال کیا، وہ ایک میاں چنو میں آ کر گرا تھا۔ جی بالکل۔ لیکن پاکستان نے کوئی اس کے اوپر جو ہے وہ رد عمل نہیں دیا، اور جو کمزور رد عمل تھا اس کی وجہ سے ہندوستان کو بھی شاید یہ سوچ آئی، اور دنیا میں بھی ایک سوچ پھیلی کہ پاکستان جو ہے اس کے اندر اب وہ توانائی نہیں ہے کہ وہ ہندوستان کے سامنے کھڑا ہو سکے یا جواب دے سکے۔ لیکن ہم نے اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ جو ہے وہ سیاسی اور عسکری قیادت کے بدلنے سے ایک پاکستان نے جو ہے جرأت بھی ظاہر کی ہے۔ پاکستان کا جو ایک بہت عرصے سے جو ہم اپنے دوست ملک چین سے جو ہے اپنے دفاع کے لیے جو مدد لے رہے تھے، اس کی چونکہ اب مظاہرہ نہیں ہوا تھا، تو وہ مظاہرہ بھی ہوا، اور اس نے ظاہر کیا کہ جو چینی ہتھیار ہیں وہ اب دنیا میں کسی بھی جو ملک کے ہتھیاروں کے ہم پلہ ہیں۔ ایک سوال اور، یہ آخری سوال میں کرنا چاہوں گا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے اور فوج کے درمیان جو تفریق ڈالنے کی کوشش کی بھارتی میڈیا بشمول کچھ ہمارے نادان پاکستان کے دوستوں نے اور باہر بیٹھے کچھ لوگوں نے، اور کوشش یہ تھی کہ شاید لگتا یہ تھا کہ پاک فوج اور عوام مختلف چیزیں ہیں، تو اس کی بھی ناکامی ہمیں نظر آئی ہے، تھینکس ٹو مودی میں یہ کہوں گا؟ جی، اس میں دو باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پاک فوج کے خلاف ایک سیاسی جماعت نے پچھلے 3 سالوں جس قسم کی غلط زبان، ہرزہ سرائی، غلط تصویریں ہمارے آرمی چیف کی، اور ایک پوری کوشش کی ہے کہ وہ افواج پاکستان کو نیچے گرائیں، مطلب 9 مئی بھی کیا انہوں نے، اس کی بھی وہ بھی اسی کوشش کا حصہ تھا، اور انہوں نے پوری کوشش کی کہ کسی طرح افواج پاکستان ان کے سیاسی فائدے کے لیے اپنے گھٹنے ٹیک دیں، اور اس سے شاید اور 1822 کے درمیان جو عمل بھی تھا اسی جماعت کی حکومت کا، وہ پاکستان کی کمزوری کا عمل تھا۔ تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ صرف سوشل میڈیا سے یا میڈیا سے متاثر ہو کر انہوں نے یہ امپریشن بنا لیا تھا کہ پاکستان کی قوم تو فوج کے خلاف ہے اور پاکستان کی فوج کمزور ہے۔ تو یہ بھی ایک قیاس تھا جس کی بنیاد پہ مودی نے ایکشن کیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ یہ بات ثابت ہوئی کہ سوشل میڈیا پر جو فوج مخالف پروپیگنڈا اور زہر پھیلا ہوا تھا وہ قوم میں موجود نہیں تھا، وہ قوم کا صرف ایک حصہ ہو سکتا ہے۔ تو لہذا پاکستانی قوم نے جس بے مثال طریقے سے یکجہتی کا مظاہرہ کیا ہے اور جس جرأت کا مظاہرہ کیا ہے کہ جہاں ہندوستان نے حملہ کیا وہاں سے لوگ فرار نہیں ہوئے بلکہ وہاں گئے، نعرہ تکبیر کے نعرے بلند ہوئے، نعرہ تکبیر کے نعرے لگاتے ہوئے گئے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ جو سارا امپریشن جس میں شاید ہم سب لوگ اس کا کچھ نہ کچھ شکار ہو گئے تھے، تو قوم میں ایک نیا اعتماد الحمدللہ آیا ہے، قوم میں ایک نئی سینس آئی ہے، ایک یکجہتی آئی ہے، اور فوج کے ساتھ بھی یکجہتی آئی ہے، اور یہ بات غلط ثابت ہوئی کہ قوم جو ہے وہ کسی طرح فوج مخالف ہو گئی ہے۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ فوج کی قیادت اور یہ جو چینج آیا ہے یہ اس نے دروازے کھولے ہیں جناب شہباز شریف صاحب کے لیے کہ وہ اب جرأت کے ساتھ جو مشکل فیصلے کچھ ہیں معیشت کے بارے میں، ڈٹ کے لیں، بلوچستان کے بارے میں، مختلف وہ ڈٹ کر لیں اور ملک کو آگے لے کر۔ تو رسی جل گئی بل نہ گیا، بات وہی ہے۔ بیانات ان کے آپ اگر ان کے راج ناتھ سنگھ کے دیکھیں، مودی صاحب تو شکوہ یہ پوری دنیا میں وائرل ہوئی ہے ان کی شکل، کہ جب وہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے الٹائی ہم پہ حملہ کر دیا،
تو یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھارت کی جو شکست ہے نہیں، یہ دیکھیے ہمیں اس میں بڑی سنجیدگی سے اس کے بیانات بڑے جو ابھی ہے بھی اب اگر گھٹائی پر مبنی ہیں؟ اگر کسی نے اس پر غور نہیں کیا، دیکھیے ہندوستان مخالفت اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہندوتوا کا جو تعصب ہے، مسلم مخالف اور پاکستان مخالف، جی وہ ایک مستقل عمل ہے، کیونکہ اسی سے اس کی جو سیاسی طاقت ہے وہ بندھی ہوئی ہے اس جی، چیز سے۔ راجنیتی ان کی اسی پہ اس چلتی لیے ہے۔ پاکستان کو اسی لیے پھر چوکنا رہنا ہے کہ اگرچہ ہم نے جو ہے ہندوستان کو زیر کیا ہے مقابلے میں مارکا حق میں، لیکن چونکہ ان کی نفرت برقرار ہے تو لہذا اس نفرت کا اظہار جو ہے انہوں نے ایک دفعہ ضرور کرنا ہے۔ اس کا وہ اب ہمیں نہیں معلوم کس طریقے سے کریں گے، تو ہمیں اپنی نگرانی قائم رکھنی ہے اور اپنا جو اسٹریٹجک ایم ہے ہم نے اس سے جو ہے وہ اپنی نظر نہیں ہٹانی، کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی کامیابی دی ہے اللہ کا شکر ہے، پاکستان کی حکومت کو، افواج کو الحمدللہ اور قوم کو، الحمدللہ۔ لیکن جو انڈس واٹرز ٹریٹی ہے اس کی واپس آنا بہت ضروری ہے، کشمیر کے اوپر بات چیت ضروری ہے، اور ایک جو چیز دنیا کو باور کرانی ہے کہ ہندوستان جو ہے ایک بدماش ریاست ہے، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی ملک کے اندر ایک کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہو اور وہ بغیر تفتیش کیے اپنے ہمسایہ ملک اور جوہری طاقت پر چڑھ دوڑے۔ تو یہ جو اصول ہے، جو ان کے خیال میں اصول ہے، ہم نے اس کو بھی جو ہے انشاءاللہ اس کی تنسیخ کرنی ہے، اس کو کینسل کرنی ہے۔ ہمیں بار بار تانا مارا جاتا تھا کمزور معیشت اور 600 ملین ارب کی جو ایک اکانومی کے ساتھ مقابلہ آپ کیسے کرو گے، تو اب بات یہ آتی ہے کہ جنگیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ معیشت سے لڑی جاتی ہیں؟ ہم تو ان کو اکثر یہ کہتے تھے جب ہمارا ٹاکرا ہوا ان سے کہ جی جنگیں معیشت سے نہیں لڑی جاتی، تو ہمیں معیشت کمزور کی تانے دیے جاتے تھے، تو ایک مضبوط دفاع اور ایک مضبوط معیشت کی طرف بھی اب ہم گامزن ہو سکتے ہیں۔ جی، اس میں دو باتیں نہیں، معیشت کا بڑا اہم کردار ہے دفاع کو مضبوط کرنے میں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن پاکستان پہ جو 27 سال پہلے محمد نواز شریف کی جرت کی وجہ سے ایک نیوکلیئر امبریلا تنی ہوئی، ایک چھتری ہے ہمارے اوپر، جس کی وجہ سے ہندوستان جو ہے اس کی جو بہت خواہش بھی ہے کہ وہ پاکستان کو تاراج کر دے، اس پہ وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ وہ ہمیشہ جو ہے وہ جو ایک جوہری چھتری ہے ہمارے سروں پر تنی ہوئی، اس کی وجہ سے وہ مجبور ہے کہ وہ اپنے آپ کو ریسٹرین کرے۔ ایک تو جو ایکولائزر ہے، برابر کرنے والی چیز ہے، وہ پاکستان کا جو جوہری ڈیٹرنٹ ہے وہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کا یہ خیال تھا کہ جو چین کے ساتھ ہماری ایک اسٹریٹجک تعلق قائم ہوا ہے، اس کا اثر شاید پاکستان کی جو دفاع ہے اس پر نہیں ہوگا، اور چونکہ مغربی ہتھیار بہت زیادہ اس وقت سوفسٹیکیٹڈ ہیں، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ پاکستان کے پاس وہ دفاعی صلاحیت موجود نہیں ہے۔ لیکن یہ دفاعی صلاحیت جو ہے اس کا مظاہرہ بھی ہوا، پاکستان کی جرات کا مظاہرہ بھی ہوا، پاکستان کی جو تکنیکی صلاحیت ہے اس کا بھی مظاہرہ ہوا، اور ہندوستان کی جو کوشش تھی کہ وہ اب اس خطے میں اپنے آپ کو ایک ہیجمون کے طور پہ ثابت کرے، اردو میں ترجمہ ہم بدماش کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو وہ چاہے وہ اپنے ہمسایہ ممالک سے کروا لے۔ وہ جو صرف رافیل اور یا S-400 نہیں گرے، ساتھ ہی ہندوستان کا یہ جو ایک گھمنڈ بھی جو گرا ہے اس کا، رونت تھی کہ ہاں ان کا گھمنڈ تھا کہ وہ ایک خطے میں اپنی مرضی سے سب کو چلا سکتے ہیں، ان کا جو گھمنڈ تھا کہ وہ شاید کوئی سپر پاور بن سکتے ہیں، تو پاکستان نے اگر اب تصویراتی طور پہ دیکھیں تو ہندوستان کو ایک فیصلہ کن طور پہ ایک بار پھر مڈل پاورز کے ریک میں واپس پھینک دیا ہے، جو چونکہ جہاں سے وہ اٹھنا چاہتا تھا، سپر پاور بننا چاہتا تھا، جی پوری دنیا پر ظاہر ہو گیا کہ ہندوستان آج بھی ایک مڈل پاور ہے اور پاکستان بھی ایک مڈل پاور ہے الحمدللہ۔